فوزان خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو نئی نویلی دلہن کہیں نظر نہیں آئی، مگر جب سامنے لگے ہوئے شیشے پہ نظر پڑی تو اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا اس کا وجود صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے اتنی ڈری ہوئی ہے، آئی لائک اٹ۔ وہ آگے بڑھا، ایک دم ہی تمام بتیاں بجھا دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نمل کو اندھیرے میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ کل ہی یہ بات بی جان نے اسے بتائی تھی۔ نمل کی ساری خوبیاں گنواتے ہوئے کہا تھا کہ جو بچی اندھیرے میں ڈر جائے، سوچو وہ کتنی بے ضرر ہوگی۔ جیسے ہی کمرے میں اندھیرا ہوا، نمل کی ایک چیخ نکلی اور وہ بھاگ کر فوزان خانزادہ سے لپٹ گئی۔ اس کے سینے میں چھپی، اس کی پناہوں میں کھڑی، بری طرح سے لرز رہی تھی۔ فوزان نے نرمی سے اپنی بازوؤں کا سہارا اس کے وجود کے گرد باندھا۔ مجھ سے چھپ کے اب میری ہی پناہ میں کھڑی ہو، آئندہ مجھ سے چھپنے کی کوشش مت کرنا۔ نمل کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی تو وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ فوزان کے لب اس کے کان کی لو تک لمستے رہے تھے۔ نمل کے پورے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ احساسات بالکل ہی عجیب سے ہونے لگے۔ اس نے فوزان کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر فوزان نے اپنے بازوؤں کا گھیرا نمل کے گرد مزید سخت کر لیا۔ چھوڑ دیجیے نا مجھے، آئندہ آپ کو پریشان نہیں کروں گی اور کہیں نہیں چھپوں گی۔ لرزتی کمزور آواز پہ فوزان خانزادہ ایک بار پھر نرمی سے مسکرایا۔ اگلے ہی لمحے نمل کو بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پہ لے جا کے بٹھا دیا۔ دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا اور بہت مصروف انداز میں اس کے زیورات اتارنے لگا۔ نمل کے پورے وجود پہ کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ فوزان خانزادہ کی انگلیوں نے اس کی گردن کے پچھلے حصے کو چھوا تو شرم سے نمل کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فوزان اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کے سحر میں گم ہوا، اپنے ہونٹ اس کے گال پہ رکھے اور پھر اس کی گردن پہ جھک گیا۔ نمل کے چہرے پہ آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کیجیے، میں اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ تو فوزان نے چونک کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں کون سا مر رہا ہوں تمہارے قریب آنے کے لیے یا تم سے رشتہ بنانے کے لیے؟ یہ تو بی جان کی خواہش تھی جو میں نے تم سے شادی کر لی، ورنہ تم ہرگز بھی میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہو۔ بی جان شدید بیمار ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی ٹینشن کی وجہ سے اپنی طبیعت مزید خراب کر لے۔ تمہاری ٹینشن ویسے بھی وہ بہت لیتی ہیں، ڈاکٹر نے انہیں سختی سے منع کیا ہے کہ وہ ٹینشن نہ لیں، فوزان نے بے رحمی سے کہا۔ مگر نمل الفاظ کی تلخی کے بجائے اس بات پہ خوش ہو گئی کہ وہ اس سے دور ہو گیا ہے۔ جیسے ہی فوزان نے پیچھے رخ موڑا، اس نے فوراً کمبل کھینچا اور اپنے اوپر اوڑھ کے لیٹ گئی، چہرہ تک کمبل میں چھپا لیا۔ فوزان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی پاکستانی گنوار لوگ، ناگواری سے کہا اور خود بیڈ کی دوسری طرف جا کے لیٹ گیا۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے بیزار ایک دوسرے کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ فوزان سوچ رہا تھا کہ وہ واپس جائے گا تو کیا اسے بی جان کے پاس ہی چھوڑ جائے گا۔ اس نے بی جان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے نمل کو اپنی زندگی میں شامل تو کر لیا تھا، مگر اتنا بڑا بوجھ ہمیشہ کے لیے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بی جان کی زندگی بچانے کے لیے اور ان کی بڑھاپے کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے گلے میں جیسے عذاب ڈال لیا تھا۔ عجیب جاہل اور پینڈو قسم کی لڑکی تھی۔ امریکہ میں لڑکیاں اس کی پرسنالٹی پہ مرتی تھیں۔ وہ جہاں سے بھی گزرتا تھا، دیکھنے والی نگاہیں اس پہ ٹھہر جاتی تھیں۔ کسی پہ ایک نظر ڈال لیتا تھا تو وہ خود کو 7ویں آسمان پہ محسوس کرتی۔ اور ایک یہ لڑکی تھی کہ اس پہ اس کی خوبصورتی کا کوئی اثر نہیں تھا، نہ اس کا کوئی معیار تھا، بلکہ وہ اس سے ڈر رہی تھی اور اسے ویمپائر بول رہی تھی، یعنی کہ حد ہو گئی۔ میں بی جان سے صاف کہہ دوں گا کہ اپنی اس مصیبت کو اپنے پاس ہی رکھیں، میں تو اسے اپنے گھر ہرگز نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ یہ سب سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ بی جان کو بولوں گی کہ مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیں، انہیں امریکہ جانا ہے تو بے شک چلے جائیں، میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ جس انسان کو دیکھ کر ہی خوف آئے اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ بی جان نے بھی پتہ نہیں کیا کر دیا میرے ساتھ۔ نمل بھی خیالوں میں کھوئی رہی اور کب سو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح دروازے پہ ہونے والی دھڑ دھڑ دستک کی وجہ سے دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ فوزان نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ گھبرائے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ صاحب، بی بی جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ آ کے انہیں دیکھ لیجئے۔
فوزان خان زادہ ننگے پاؤں بی جان کے کمرے کی طرف بھاگا۔ نمل بھی جلدی سے اٹھ کے اس کے پیچھے آئی۔ بی جان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ ان کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے اور وہ بیڈ پہ گری گہرے گہرے سانس لے رہی تھیں۔ فوزان فوراً ان کے سرہانے بیٹھ گیا، ان کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگا۔ بی جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے بلڈ پریشر چیک کیا اور انہیں فوری دوا دی۔ فوراً ہی ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلا لیا گیا۔ ڈاکٹر نے جب بلڈ پریشر چیک کیا تو وہ کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا، کیونکہ دوا وقت پہ دے دی گئی تھی۔ ڈاکٹر ضروری ہدایات دے کے چلا گیا تھا۔ بی جان کی طبیعت بھی قدرے سنبھل گئی تھی، مگر فوزان انہیں دیکھ کے بہت زیادہ اپسیٹ ہو گیا تھا۔ نمل کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ بی جان کے سرہانے بیٹھی وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کا دل ابھی فیضان کے لیے پگھلا تھا۔ وہ جتنا بھی سخت نظر آتا مگر اسے اپنے رشتوں کی بہت پرواہ تھی۔ بی جان کے لیے اس کا فکر مند انداز اور جس طرح سے وہ ننگے پاؤں بھاگتا ہوا کمرے میں آیا تھا، سب کچھ قابل ستائش تھا۔ بی جان، آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا؟ اس نے تیکھی نظروں سے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ ہی نمل پہ بھی ایک نظر ڈالی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ ناک بھی بہنے لگی تھی، جسے وہ دوپٹے کے پلو سے بار بار رگڑ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا بیٹا، بس اٹھ کے نماز پڑھی تھی، بیٹھنے لگی تو چکر آ گیا اور بلڈ پریشر ہائی ہوتا چلا گیا، بی جان نے کمزور آواز میں کہا۔ فوزان، جاؤ بچہ تم آرام کرو، صبح صبح تمہاری بھی نیند خراب کی۔ بی جان نے محبت سے فوزان کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ اس کا یہ توجہ دینے والا اور کیئرنگ انداز نمل کے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ناشتہ کرنے کے لیے آ گئے۔ بی جان کو خیال رکھنے کی تاکید کی تھی، مگر نمل ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ بی جان کے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا تو ان کا وجود بے حد سرد ہو رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے تھے اور وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بی جان کا کندھا ہلایا تو بی جان ایک طرف لڑک گئی۔ بی جان، بی جان! نمل کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ ایک دم دیوار کے ساتھ جا لگی اور زمین پہ بیٹھ کے چیخنے لگی۔ فوزان لان میں تھا، ملازموں کے بلانے پہ بھاگ کے گھر کے اندر آیا۔ آتے ہی بی جان کے بے جان وجود پہ نظر پڑتے ہی ساکت ہو گیا۔ آگے بڑھ کے بی جان کی کھلی آنکھوں کو بند کیا، سرخ آنکھوں سے نمل کی طرف دیکھا اور ملازمہ کو اسے سنبھالنے کا کہا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے بی جان کی موت کی تصدیق کر دی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ نمل کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ ایسا پہاڑ جیسا بوجھ تھا جو نمل سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بار بار بی جان کو پکارتی اور بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد بی جان نے بہت محبت سے اسے پالا تھا۔ وہ اس کی نانی تھی، جبکہ فوزان کی دادی تھی۔ بی جان کے جنازے کا وقت ہو گیا تھا مگر نمل کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ بار بار بی جان کے وجود سے لپٹ جاتی تھی اور بے ہوش ہونے پہ اسے ہٹا دیا جاتا تھا۔ ہوش میں آتی تو پھر بی جان سے لپٹ جاتی۔ فوزان نے بہت مشکل سے اسے دور کیا تھا۔ آخرکار بی جان کو سپرد خاک کر دیا گیا، مگر نمل جیسے ٹوٹ کے بکھر گئی۔ اسے اپنے ارد گرد تک کا احساس نہیں تھا۔ 4 دن سے اس کے وہی کپڑے تھے جو اس نے نکاح کے وقت پہنے تھے۔ بال بکھرے ہوئے تھے، انداز ایسا کہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کوئی سوگ زدہ عورت لگتی تھی جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ اس کا سب کچھ لٹ ہی تو گیا تھا۔ بی جان اس کی پوری کائنات تھی، اور جب وہ ہی نہیں رہی تو نمل کو ایسے لگا جیسے جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی۔ بی جان نے کیسے زبردستی اس کی اور فوزان کی شادی کروائی تھی۔ شاید انہیں علم تھا کہ اب وہ زیادہ جی نہیں سکیں گی۔ بی جان کی موت کے ٹھیک 4 دن بعد شام کے وقت فوزان نمل کے پاس آیا۔ اس کی حالت دیکھ کے اسے بھی عجیب سا دکھ ہوا۔ نمل، میری بات سنو۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور نمل کا ہاتھ تھام لیا۔ بی جان اب چلی گئی ہیں اور شاید یہی خدا کی مرضی تھی۔ اب مجھے بھی واپس جانا ہے اور میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری ذمہ داری ہو۔ بی جان نے تمہارا خیال رکھنے کی وصیت کی تھی، اب مجھے تمہارا خیال رکھنا ہے۔ اپنی ضروری پیکنگ کر لو، ہم کل امریکہ جا رہے ہیں۔ تمہارا پاسپورٹ وغیرہ میں پہلے ہی بنوا چکا تھا۔ بی جان کے بہت اصرار پہ میں نے تمہارے کاغذات مکمل کروا دیے تھے۔
پہلے مجھے لگتا تھا کہ تمہیں یہیں ان کے پاس چھوڑ جاؤں گا، لیکن شاید انہیں پتہ تھا کہ ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، تمہیں ملازموں کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتا۔ نمل نے آنکھیں اٹھا کے فوزان کی طرف دیکھا۔ میں یہ گھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی، یہاں پہ میں بی جان کے ساتھ رہی ہوں، میری اور بی جان کی یادیں ہیں یہاں، بی جان کی خوشبو ہے، میں ان کی خوشبو سے خود کو دور نہیں کرنا چاہتی۔ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ فوزان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، سمجھانے لگا کہ جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن زندگی نہیں رکتی، زندگی کو جاری رکھنا پڑتا ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگائے، آہستہ آہستہ اس کے بال سہلاتے ہوئے، اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ نمل نے اسی کی شرٹ سے اپنی ناک رگڑی، سسکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھ سے وعدہ کریں آپ ہر سال مجھے پاکستان بی جان کی قبر پہ لایا کریں گے۔ فوزان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نمل نے اپنی ضروری پیکنگ کر لی۔ اگلے دن وہ لوگ گھر چھوڑ کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورا راستہ نمل کی آنکھیں خشک نہ ہوئیں، وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی رہی۔ اسے لگتا تھا جیسے ابھی بی جان گھر سے باہر نکلیں گی اور آواز دیں گی کہ واپس آ جاؤ نمل، کہاں جا رہی ہو؟ مگر جب بی جان ہی نہیں رہی تو اسے آواز دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ امریکہ آنے کے بعد اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ فوزان صبح کو جاتا اور رات کو نہ جانے کس وقت لوٹتا تھا۔ کئی دن تو نمل اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتی تھی، البتہ اس کا انتظار ضرور کرتی رہتی تھی۔ ایک ہی گھر میں دونوں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ نمل کا وہی معمول تھا، صبح اٹھتی، نماز پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، پھر اپنے لیے ناشتہ خود بناتی۔ گھر میں ملازمین تھے لیکن اس نے کسی پہ بھی انحصار نہیں کیا تھا۔ پورا دن وہ شلوار قمیض پہنتی، سر پہ حجاب کرتی اور مختلف تسبیحات کرتی رہتی۔ فوزان اس پہ مکمل نظر رکھتا تھا۔ نمل مختلف سرگرمیوں میں مصروف دکھائی دیتی تو وہ مطمئن ہو جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ نمل کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ وہ کوئی بے جان چیز نہیں تھی کہ گھر کے کسی کونے میں رکھ کے بھلا دے۔ گھر میں چلتا پھرتا اس کا وجود فوزان کی توجہ حاصل کرنے لگا، مگر اس کا حلیہ فوزان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک رات فوزان نمل کے پاس آیا، کہنے لگا اچھا سا تیار ہو جاؤ، میرے دوستوں نے ہمیں پارٹی دی ہے، میری شادی کی خوشی میں ہمیں وہ پارٹی اٹینڈ کرنی ہے۔ نمل نے سر ہاں میں ہلایا اور تیار ہونے چلی گئی۔ اپنے کپڑوں میں سے خوبصورت فراک نکال کے پہنی، حجاب اٹھایا اور شال کندھوں پہ ڈال لی، پھر فوزان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چلے میں تیار ہوں۔ فوزان نے ایک نظر اس کی تیاری پہ ڈالی۔ اسے کچھ خاص فرق محسوس نہیں ہوا، مگر وہ اسے لے کے چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر دوستوں کی باتوں نے اس کا دماغ گھما دیا۔ سبھی نمل کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سامنے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر پیٹھ پیچھے سبھی باتیں کر رہے تھے کہ فوزان نے کیسی بیوی چنی ہے جسے کپڑے تک پہننے کی تمیز نہیں ہے، ایسی روکھی پھیکی ہے، جاہل اور گنوار لگتی ہے۔ چہرہ خوبصورت ہونے سے کیا ہوتا ہے جب پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہی نہ ہو۔ ایسی بے شمار باتیں تھیں جو فوزان نے سنی اور اسے بے حد غصہ آیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے نمل کو خوب ڈانٹا، کہنے لگا میرے ساتھ جاتے ہوئے کم از کم تم ڈھنگ کی ڈریسنگ تو کر سکتی تھی۔ نمل نے سر جھکا کے کہا کہ میرے پاس ایسے ہی کپڑے ہیں، اس کے علاوہ کسی قسم کے کپڑے نہیں ہیں۔ اگلے دن فوزان نے ڈھیروں کپڑے رکھوا دیے، پینٹیں، شرٹس، ساڑیاں اور مختلف ماڈرن ڈریسز، مگر ان میں سے کوئی ایک ڈریس بھی نمل کو پہننے کے قابل نہیں رکھا۔ اس نے یہ بات فوزان کو بھی بتا دی۔ فوزان نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا اور کہنے لگا امریکہ میں رہتے ہوئے اگر تمہیں بہن جی بن کے رہنا ہے تو میں آئندہ تمہیں کہیں بھی لے کے نہیں جاؤں گا۔ دونوں کے درمیان تکرار بڑھنے لگی۔ وہ نمل کو مجبور کرنے لگا کہ وہ ماڈرن بن جائے اور ماڈرن کپڑے پہنے، مگر نمل کو اپنی حدود اور قیود کا پورا احساس تھا۔ اس نے اپنی ڈریسنگ نہیں بدلی۔ فوزان نے بھی اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ پہلے جو تھوڑی بہت توجہ دے لیا کرتا تھا اب وہ بھی نہیں دیتا تھا۔ نمل کا یہاں دل نہیں لگتا تھا، مگر مارے باندھے زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن فوزان جلدی گھر لوٹ آیا، سیدھا نمل کے کمرے میں گیا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر نمل کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ نمل کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، لمبی پلکیں، چھوٹی سی ناک،
गुलाबी होंठ और दो दिया सफ़ेद रंगत। गोल चेहरा था जिस पे मासूमियत बसी हुई थी। बिना किसी एहतमाम और बिना मेकअप के वो इतनी हसीन लगती थी कि अगर थोड़ा सा खुद को संवार लेती तो क़यामत ढा देती। उसने आज पहली बार निमल को इतने गौर से देखा था और दिल से उसकी खूबसूरती को सराहा था। निमल ने नमाज मुकम्मल की। फौजान को बेड पे बैठे देख के हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो कहने लगा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लिस्ट बना के दे दिया करो। ग्रॉसरी के दूसरे सामान के साथ तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें भी आ जाएंगी। निमल ने सर हिला दिया। फौजान कुछ देर मज़ीद वहाँ बैठना चाहता था, मगर अचानक उसके नंबर पे लारा की कॉल आने लगी और वो ना चाहते हुए भी निमल के कमरे से निकल गया। लारा उसकी नई नई दोस्त बनी थी, बेहद मॉडर्न और हसीन थी। फौजान को काफ़ी पसंद आई थी। उसकी बेबाक तबीयत ने फौजान का दिल फ़ौरन जीत लिया था। वो दिन ब दिन उसके करीब होता जा रहा था, उसकी अदाओं में फंसता जा रहा था। फौजान का ताल्लुक़ माफिया से था। लारा इसीलिए उसके करीब हो रही थी, मगर फौजान को लग रहा था कि शायद वो उससे मोहब्बत करती है। दरअसल फौजान की पावर और पैसा देखकर वो उसके पास आई थी। एक रात फौजान लारा के साथ लेट नाइट तक पार्टी करता रहा। वो शराब नोशी से बिल्कुल धुत था। जब लारा ने उसे उसके घर के बाहर छोड़ा और ख़ुद वहाँ से चली गई, उसका मकसद पूरा हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो फौजान को अपने करीब करती जा रही थी। फौजान लड़खड़ाते कदमों के साथ घर में दाखिल हुआ और सीधा निमल के कमरे की तरफ गया। निमल बेड पे सो रही थी। वो गिरते पड़ते उस तक पहुंचा और उसके चेहरे को देखने लगा। उस वक्त उसने दुपट्टा नहीं ले रखा था। लंबे बालों की घटा पूरे बिस्तर पे फैली हुई थी। खूबसूरत चेहरे के नक्श बहुत वाज़ेह थे। गर्दन के पास कान के नीचे बना हुआ तिल फौरन फौजान की तवज्जो का मरकज़ बना और वो एकदम उसके ऊपर झुकते हुए उसके गाल पे अपने होंठ रख गया। निमल की आंख खुल गई। उसने घबरा के फौजान की तरफ देखा। उसके चेहरे से आने वाली बदबू और उसकी हालत ने निमल को सारी कहानी सुना दी। उसने कराहियत से मुंह मोड़ लिया और उठ के बैठते हुए दुपट्टे की तलाश में नजरें दौड़ाईं। दुपट्टा बेड के दूसरे कोने पे पड़ा था और वहीं फौजान बैठा हुआ सुर्ख आंखों से निमल को घूर रहा था। निमल ने हिम्मत करके सवाल किया कि आप रात के इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हैं? सब खैरियत है ना? फौजान ने उसकी तरफ देख के कहा, शौहर हूँ तुम्हारा, क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता? उसके अंदाज पे निमल हैरान हुई थी। आज तक उसने उसे बीवी होने का कोई हक नहीं दिया था, मगर अब शौहर होने का हक जता रहा था। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि फौजान क्या चाहता है, इसलिए वो बगैर कुछ कहे उठ के कमरे से जाने लगी। मगर पल भर में फौजान ने खड़े होकर उसका बाजू पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे अपने करीब किया तो निमल कटी हुई डाल की तरह उसके सीने पे जा लगी। फौजान ने बाजू उसके गिर्द बांध दिए और अपने हाथ उसकी गर्दन पे रख दिए। निमल के पूरे वजूद में अंगारे भर गए, जैसे पूरे जिस्म पे चूंटियां रेंग रही हों। उसे समझ आ गई थी कि फौजान किस हालत में उसे अपना हक देना चाहता है। निमल ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर फौजान ने उसे मजीद करीब कर लिया। अचानक उसने निमल को अपनी गोद में उठाया और बेड पे लाके डाल दिया। निमल ने मुजाहिमत की कोशिश की, मगर वो एक घटा की तरह उसके वजूद पे छा गया था। वो उसके पूरे वजूद को अपने होंठों से खिराज पेश कर रहा था। कह रहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम अपने आप को संवारने का एहतमाम नहीं भी करती तब भी तुम अपनी जगह मुकम्मल हो। तुम्हारे इस हसीन वजूद को संवारने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम वैसे ही क़यामत हो। वो नशे में भी उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा था। फिर वो उसके वजूद पर झुक गया और जा बजा अपने लम्स की मोहरें सब्त करने लगा। निमल ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर उसकी मजबूत गिरफ्त के आगे उसकी सारी मुजाहिमतें दम तोड़ गईं। निमल की सांसें तेज़ हो रही थीं। वो उसके वजूद को मुकम्मल अपना बना चुका था। गुजरती रात के हर लम्हे ने उन्हें मज़ीद करीब कर दिया था। वो जो सदियों के फासले पे थे अचानक एक हो गए। उनके मिलन पर खिड़की से झांकता चांद भी मुस्कुरा उठा था। सुबह निमल जल्दी से बिस्तर से उतर गई, वॉशरूम में जाके गुस्ल किया और फिर वापस कमरे में आके सुकून से नमाज अदा करने लगी। आईने के सामने खड़े होके उसने अपने सारे वजूद पर फौजान की कार्रवाइयों को देखा।
جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں اس نے اپنی محبت کا نشان نہ چھوڑا ہو۔ اس کے جسم پہ موجود ہر نشان ان دونوں کی رات کی قربت کا گواہ تھا۔ نمل نے شرما کے نظریں جھکا لی تھی۔ رات کا گزرا ہوا ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کے اور فوزان کی زندگی کا ایک نیا آغاز ہونے والا ہے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ اس کی زندگی تو اب طوفان کی نظر ہونے والی تھی۔ صبح تک فوزان رات کو ہونے والے واقعات کو بھول چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ نمل کے کمرے میں ہے تو خود کو کوسا، مگر نمل آس پاس نہیں تھی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور وہ اس کے آنے کے بعد کہیں اور بھاگ گئی ہوگی۔ اس کا شک درست ثابت ہوا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ فوزان جلدی سے تیار ہوا اور فوراً لارا سے ملنے کے لیے نکل گیا۔ آج کل اسے لارا کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اور نہ ہی کچھ سنائی دیتا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کے سحر میں جکڑا جا چکا تھا۔ نمل کو وہ پہلے سے زیادہ نظر انداز کرنے لگا، حالانکہ نمل نے اب اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود کو اس کی پسند میں ڈھالنے لگی تھی، سب ملازمین کے سامنے نہیں، مگر جب فوزان گھر میں اکیلا ہوتا تھا تو وہ اس کے سامنے حجاب اتار دیتی تھی، دوپٹہ بھی اتار کے ایک طرف رکھ دیتی تھی اور کاموں میں مگن رہتی تھی۔ وہ ایک طرح سے خود کو فوزان کی پسند میں ڈھال چکی تھی۔ دونوں کے درمیان رشتہ تو بن چکا تھا اور اسے اس رشتے کو آگے بڑھانا تھا، مگر اب فوزان کو اس کی کسی کوشش کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو سرے سے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ نمل اس کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ وہ لارا کے ساتھ اتنا مصروف ہو چکا تھا کہ کہیں اور نظر ہی نہیں ڈالتا تھا۔ نمل ایک دن گھر کی چھت پہ کھڑی ہوئی اور باہر سڑک پہ دیکھ رہی تھی۔ چاروں طرف درخت تھے، آس پاس گھر بنے ہوئے تھے، مگر کوئی رش وغیرہ نہیں تھا۔ ایک طرح سے یہ بہت پرسکون سا نظارہ تھا جو نمل کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ تبھی سامنے سے فوزان کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ غور سے دیکھنے لگی۔ فوزان کے ساتھ کوئی اور بھی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی جو فوزان کے ساتھ کافی بے تکلف لگ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلے اور ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بوس و کنار میں مصروف تھے۔ ان دونوں کے درمیان اتنی نزدیکی دیکھ کر نمل کو سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ ان کے درمیان دوستی سے بڑھ کے بھی کوئی رشتہ تھا۔ فوزان نے کافی دیر اسے اپنے گلے سے لگائے رکھا، پھر اپنی گاڑی کی چابی اس لڑکی کو دیتے ہوئے خود گھر کے اندر چلا گیا، جبکہ وہ لڑکی فوزان کی گاڑی لے کے چلی گئی تھی۔ نمل نے فوزان اور اس لڑکی کے نزدیکیاں دیکھ کر دل میں عجیب دھڑکا محسوس کیا۔ اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ دل بہت بری طرح سے دکھا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد سے نمل فوزان کو پسند کرنے لگی تھی، اسے محبت ہونے لگی تھی، اور جب جذبات شدت اختیار کر رہے تھے تو فوزان کسی اور راستے پہ چل پڑا تھا۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اگر فوزان کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہی مصروف رہنا تھا تو اس کے ساتھ رشتہ شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دل میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی فوزان کے پاس جائے اور یہ سوال پوچھے، مگر پھر خود کو روک لیا۔ سوچنے لگی کہ امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے شاید فوزان کچھ زیادہ ہی بے باک ہو گیا ہے۔ یہاں کی دوستیاں ایسی ہی ہوتی ہوں گی، مجھے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ وہ نیچے اتر آئی۔ فوزان اس وقت اپنے کمرے میں تھا، اس لیے وہ بنا سوچے سمجھے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ واش روم میں تھا اور شاید ابھی باہر نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا۔ فوزان پر اس کی نظر پڑی تو ایک لمحے کے لیے وہ شدید شرمندہ ہوئی۔ فوراً اپنا رخ موڑ کر اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ فوزان بنا شرٹ کے صرف تولیہ لپیٹ کے واش روم سے باہر آیا تھا۔ نمل کو اپنے کمرے میں دیکھ کے حیران ہوا۔ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا کہ کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فوزان بالکل اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس نے لارا کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا تھا۔ نمل نے کچھ نہیں کہا۔ میں بس ویسے ہی دیکھنے آئی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ فوزان نے کہا نہیں، میں باہر لارا کے ساتھ ہی کھانا کھا کے آیا ہوں۔ اگر تم نے نہیں کھایا تو تم کھا لو، اور اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نمل کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم جا سکتی ہو۔ نمل خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے دن نمل ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھی تھی کہ فوزان نے موبائل اٹھایا۔ موبائل پہ کال آئی تھی۔
نمل نے دیکھا کہ لارا کال کر رہی تھی۔ نمل کو کل والی بات یاد آ گئی جب فوزان نے کہا تھا کہ وہ لارا کے ساتھ کھانا کھا کے آیا ہے۔ کال نہیں اٹھانے پہ 2-3 میسیجز آئے، جانا آج مجھ سے ملنے آؤ گے نا، آج رات ہم ایک ساتھ گزاریں گے ایک دوسرے کی باہوں میں، اور نہ جانے اس طرح کے کتنے بے باک میسیجز تھے۔ نمل کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ فوزان کا باہر اس طرح کا چکر ہوگا۔ وہ بالکل ٹوٹ کے رہ گئی تھی، مگر فوزان سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ پہلے بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے نمل کی طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی، کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ آج بھی وہ کچن میں آئی تاکہ تازہ جوس بنا کے پی سکے، مگر اسی وقت چکر آیا اور وہ فرش پہ گر گئی۔ ملازمہ نے اسے سہارا دیا اور کمرے میں پہنچایا۔ ملازمہ نے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ نمل ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ کچھ ٹیسٹوں کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ نمل کے لیے یہ خبر فوزان کو دینا بہت ضروری تھا۔ وہ گھر واپس آ گئی اور بے صبری سے فوزان کا انتظار کرنے لگی۔ اس رات فوزان گھر نہیں آیا۔ اگلے دن تقریباً 11 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ نمل جانتی تھی کہ کل وہ لارا کے پاس تھا اور پوری رات یہی سوچ کے اذیت میں گزاری تھی۔ فوزان کو دیکھ کے نمل اس کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی اور بولی کہ کل رات آپ کہاں تھے، کس کے ساتھ تھے؟ فوزان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نمل ایسے سوال جواب کرتی نہیں تھی۔ فوزان اچھے موڈ میں تھا، اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہاں تھا، اور پلیز میرے موڈ کو مت خراب کرو۔ میرا موڈ اس وقت بہت اچھا ہے۔ غیر عورت کے ساتھ رہ کے آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، جبکہ گھر میں آپ کو بیوی سے بات کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ بہرحال آپ کو ایک اہم خبر دینی ہے۔ نمل اس وقت فوزان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جس انداز سے اس نے بات کی تھی نمل کو بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس نے بنا لگی لپٹی رکھے فوزان کو غیر عورت کا طعنہ دے دیا اور ساتھ ہی خبر کے بارے میں بھی بتا دیا۔ فوزان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بات کو نظر انداز کر دیا، پھر کہا کہ کون سی اہم خبر ہے۔ تب نمل نے اپنی رپورٹس اس کے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگی، مسٹر فوزان، میں ماں بننے والی ہوں۔ آپ کا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اپنی حرکتوں کو ٹھیک کر لیجئے، ورنہ آپ کا بچہ بھی آپ جیسا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے نمل وہاں سے جانے لگی، مگر تبھی فوزان نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑی اور اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ غصے میں بولا، بد کردار عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی؟ بے حیا، میرے سامنے بہت پارسا بنتی ہو، اور اب خود کس کا بچہ پیٹ میں اٹھا کے گھوم رہی ہو؟ میرے ساتھ تو کبھی تم نے تعلق قائم ہی نہیں کیا، اور نہ میں نے تمہیں اس قابل سمجھا کہ تمہارے ساتھ تعلق قائم کروں۔ پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ جلدی بتاؤ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ وہ غصے میں نہ جانے کیا بول رہا تھا، جبکہ نمل منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، یہ آپ کا بچہ ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس رات آپ میرے پاس آئے تھے، آپ نے خود میرے ساتھ تعلق بنایا تھا، اور اب جب میں ماں بننے والی ہوں تو آپ اس بچے کو ناجائز کہہ رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ نمل جواب میں خاموش نہیں رہی تھی۔ فوزان نے اس کا منہ دبا دیا، کہا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا، تم ایک بد کردار عورت ہو، اور بہتر یہ ہے کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں تو تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے نمل کے وجود پر بد کرداری کا الزام لگا دیا۔ نمل پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس نے کتنی کوشش کی کہ فوزان کو یاد دلائے کہ وہ ایک رات اس کے ساتھ تھا، مگر فوزان کو یاد نہیں آیا، اور وہ اس کے طعنوں کو برداشت نہیں کر پائی، اس لیے اس نے گھر چھوڑ دیا۔ فوزان کے لیے ساری راہیں کھل گئیں، اس کے راستے کا کانٹا ہٹ گیا۔ وہ لارا کو اپنے ساتھ لے آیا اور ان کے درمیان رشتہ قائم ہو گیا۔ وہ دونوں لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے تھے۔ لارا اس کے قریب ہو گئی تھی اور اب اس بات کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس نے فوزان کے سارے ضروری ڈاکیومنٹس چرا لیے اور کئی راز دشمنوں کو دے دیے جو فوزان کے حق میں بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔
ایک دن فوزان گھر واپس آ رہا تھا کہ دشمن گروہ نے اس پہ حملہ کر دیا. اسے شدید چوٹیں آئیں. ڈاکٹر نے 1 مہینے بیڈ پہ رہنے کا کہا. لارا کی اصلیت ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی. کچھ دن تک اس نے فوزان کا خیال رکھا، مگر پھر اس کا دل بھر گیا. وہ فوزان کے سامنے دوسرے دوستوں کو گھر بلانے لگی. فوزان بس دیکھتا رہ گیا. اس نے کئی بار لارا کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ باز نہیں آئی. اور پھر ایک رات اس نے فوزان کی آنکھوں کے سامنے کسی لڑکے کے ساتھ تعلق قائم کیا. فوزان برداشت نہیں کر سکا اور اس نے لارا کو گھر سے نکال دیا. وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا کہ لارا نے ویل چیئر کو ٹھوکر ماری اور فوزان فرش پہ گر گیا. لارا نے اسے ڈھیر ساری باتیں سنائیں اور پھر گھر چھوڑ کے چلی گئی. اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا. تب فوزان کو اپنے گناہ یاد آئے. اس نے گھر کی CCTV فوٹیجز دیکھی. جس رات کا نمل نے بتایا تھا اس رات وہ واقعی نمل کے کمرے میں گیا تھا اور صبح نمل اس کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی تھی. لارا کی طرف سے ٹھوکر پڑی. اس کی محبت کی پٹیاں آنکھوں سے اتریں. نمل کا دکھ اور اس کی بے گناہی سامنے نظر آئی. مگر اب نمل کہیں نہیں تھی. وہ اس کا گھر چھوڑ کے جا چکی تھی. اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ نمل امریکہ میں پہلی بار آئی تھی اور وہ گھر سے باہر ہی نہیں جاتی تھی. وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی. نہ جانے وہ اس حالت میں کہاں رہ رہی ہوگی، کس کے پاس ہوگی، کیسے سروائیو کیا ہوگا، جبکہ وہ پریگننٹ بھی تھی. اب شدید پچھتاوے نے اسے گھیر لیا. لارا کی اصلیت سامنے آ گئی تھی. نمل کی معصومیت اور اس کی پاکیزگی کا احساس ہوا تھا. اس کی قدر ہوئی تھی مگر اب وہ خود کہیں نہیں تھی. وہ چاہتا تھا کہ نمل سے معافی مانگے مگر نمل ملتی تو اس سے معافی مانگتا. اس نے اپنے تمام ذرائع نمل کو ڈھونڈنے میں لگا دیے. پھر ایک دن اسے نمل مل ہی گئی. وہ ایک اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی اور پرنسپل کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی تھی. پرنسپل بھی اکیلی تھی. اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھیں. فوزان ان کے سامنے آ گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا مگر نمل نے یہ کہہ کے اس سے نظر موڑ لی کہ وہ اسے کسی صورت معاف نہیں کرے گی. فوزان نے اپنے بچے کو ناجائز کہا تھا. اس پہ بد کردار ہونے کا الزام لگایا تھا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نمل کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھتی. کردار سے بڑی چیز نمل کے لیے کچھ بھی نہیں تھی. اور جب فوزان نے اسی پہ سوال اٹھایا تو وہ ہرگز بھی اسے معاف نہیں کر سکتی تھی. اس نے اپنی زندگی تنہا گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا. وہ پڑھی لکھی تھی، ڈبل ماسٹرز کیا ہوا تھا، مگر فوزان کے علم میں یہ بات نہیں تھی. اس کے لیے وہ جاہل تھی اور ہر وہ شخص اسے جاہل لگتا تھا جو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا تھا. آج اس کی آنکھیں بہت اچھی طرح کھل گئی تھیں مگر نمل واپس نہیں آ رہی تھی. فوزان اب نمل کے ہر لمحے کی خبر رکھتا تھا. البتہ نمل سے فاصلے پہ رہتا تھا کیونکہ اسے دیکھتے ہی نمل کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. وہ اپنے بچے کو نقصان سے بچانا چاہتا تھا. اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا. نمل نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا مگر ڈاکٹر نے جو خبر سنائی اس نے نمل کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی. بچے کے دل میں پیدائشی مسئلہ تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ جدید سائنسی طریقے استعمال کر کے اگر بچے کی سرجری کی گئی تو بچہ بچ سکتا ہے، مگر 1 سال کے اندر سرجری نہ ہوئی تو بچے کی موت ہو سکتی ہے. یہاں نمل ٹوٹ گئی. علاج کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی. نمل نے دن رات کام کیے. 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا مگر وہ اپنے بچے کے لیے آدھی رقم بھی جمع نہیں کر پائی. پرنسپل نے اپنے تمام وسائل استعمال کیے مگر علاج کے پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوئے. پھر پرنسپل ایک دن اس کے پاس آئی. اسے واپس فوزان کے پاس جانے کا مشورہ دیا. نمل نے اپنے بچے کی شکل تک فوزان کو نہیں دکھائی تھی. اب وہ کیسے اس کے پاس لوٹتی؟ تو پرنسپل نے خود فوزان سے رابطہ کیا. فوزان فوراً نمل سے ملنے کے لیے چلا آیا اور بغیر کچھ کہے اپنے بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا. نمل کا ہاتھ پکڑا، اسے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا. وہ بار بار نمل سے معافی مانگ رہا تھا مگر نمل اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. البتہ اپنے بچے کی زندگی کے لیے وہ سمجھوتا کرنے پہ تیار ہو گئی تھی. فوزان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے نمل فوزان کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ بدل گیا ہے. وہ نماز پڑھنے لگا تھا اور اب وہ تمام سرگرمیاں چھوڑ چکا تھا جو نمل کو سخت ناپسند تھیں. نمل نے اپنے بیٹے کا نام فیضان رکھا تھا. فیضان کی سرجری تھی اور نمل بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی. بار بار وہ فوزان کی طرف دیکھ رہی تھی
تبھی فوزان نے آگے بڑھ کر ایک دم اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑی دیر کی سرجری ہے، پھر دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نمل اس کے بازوؤں میں گھری رو رہی تھی اور ہچکیوں کے درمیان پوچھ رہی تھی، فیضان بھی مجھے بی جان کی طرح چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا نا فوزان؟ فوزان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور کہا، ہرگز بھی نہیں، ہم اپنے بچے کو کہیں نہیں جانے دیں گے، ہم دعا کریں گے اور ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہو کے ہمارے درمیان آ جائے گا۔ نمل نے فوزان کی آنکھوں میں دیکھا، یہی وہ شخص تھا جس کے فیصلے اور رویے سخت تھے، جس نے اسے بے حد اذیت دی تھی، مگر اب وہ مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ ملازمہ نے فوزان پر بیتے ہر لمحے کے بارے میں نمل کو بتایا تھا اور درخواست کی تھی کہ وہ فوزان کو معاف کر دے۔ نمل نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ فوزان کو معاف کر دے گی۔ جتنی دیر فیضان کی سرجری چلتی رہی، نمل اور فوزان بے چینی کے ساتھ کسی اچھی خبر کے انتظار میں رہے۔ بالآخر ڈاکٹر نے آ کے بتایا کہ سرجری کامیاب ہو گئی ہے۔ دونوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور ایک دوسرے کی طرف مسکرا کے دیکھا۔ نمل نے فوزان کو معاف کر دیا تھا اور دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے ایک لمبا اور مشکل سفر طے کر کے آئے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت تھی۔ نمل نے فوزان کی بے رخی کو برداشت کیا تھا، جبکہ فوزان نے زمانے کی ٹھوکریں کھائی تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے اور اپنے بیٹے کی بہترین انداز میں پرورش کریں گے۔ زندگی میں بہت سی مشکلات اور دکھ آئے، مگر دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اپنے گھر کو جنت بنا لیا۔